آگے بڑھیے، تاریخ کے اندر وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ سب سے پہلی شہیدہ، سب سے پہلے اسلام کے لیے جان قربان کرنے والی جو سمیہ، اس کا شوہر یاسر، اس کا بیٹا عمار، جو بنی مخزوم کے غلام تھے، بنی مخزوم کے غلام تھے، جب یہ ایمان لائے بنی مخزوم نے ان پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑ دیے، انہیں ننگا کر دیا گیا، باپ بھی ننگا، جوان بیٹا بھی ننگا، آپ ماں بھی ننگی، تینوں ننگا کر دیا، ننگا کرنے کے بعد تینوں کو دھوپ میں باندھ دیا۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا دردناک یہ واقعہ ہے، دردناک یہ سین ہوگا، تصور کیجئے بیٹا بھی جوان ہے، ننگا کھڑا ہے، بیٹا کے سامنے ماں ننگی کھڑی ہے، باپ ننگا کھڑا ہے، ظلم کیا ہے، قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ غلطی یہی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ اس منظر کو اب وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تینوں کو باندھا گیا ہے، جو ننگے ہیں، اور اتنا ہی نہیں باندھ دیا گیا ہے، انہیں مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا، کہا یا آل یاسر صبر، یا آل یاسر ان موعدکم جنہ، اے یاسر گھرانے والو صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے، اللہ نے عہد کر جنت دے گا۔ اس جملے کو تینوں سنتے ہیں، دل میں سکون ملتا ہے کہ نبی نے کہہ دیا ہے جنت ملے گی، کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی تکلیف ہے، چند گھڑی کی ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، پھر مرنا تو ہی ہے، مرنے کے بعد جنت ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں انتقال آدمی نہیں ہوگا، اس کو سوچتے ہیں، اور تکلیف جو ہے تھوڑے کے لیے غلط ہو جاتا ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک دن جب ان کے کوئی تہوار کا دن تھا، ان کا عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، ماں اس سمیہ کو لاتا ہے، کو لاتا ہے، دو اونٹ لاتا ہے، دونوں اونٹ سے دونوں پاؤں کو باندھتا ہے، ننگا کیا ہوا پہلے سے ہے، کہہ رہا ہے اے سمیہ تمہیں معلوم ہے تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے تو چھوڑ دیا جائے، ابھی اتنا کہہ دو کہ ہم محمد کے دین سے انکار کرتے ہیں، محمد نے کفر کر تمہیں چھوڑ دیں گے۔ قرآن جائے مائی سمیہ کے ایمان پر کتنا ایمان تھا، پہاڑ ٹل سکتا تھا، لیکن سمیہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہاں پر پہاڑ بھی ہیج اور کمتر تھا۔ کہا مجھے معلوم ہے تم کیا کرو گے، اتنا ہی نہ کرو گے کہ میری جان سے، میری روح کو، میرے جسم سے روح کو چھین لو گے، اور کیا کر سکتے ہو؟ کل ہی میں نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ اے یا صبر یا آل یاسر کل ہی میرے حبیب نے کہا تھا کہ اے یاسر گھرانے والو سب کو تیرا جنت ہے۔ میں اے ابو جہل اب میں جو جام پی چکی ہوں، ایمان کا جام پی چکی ہوں، اس کو میں واپس نہیں کر سکتی ہوں، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، میں ایمان لا چکی ہوں۔ ابو جہل تیس آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، برچھی دیتا ہے، حضرت سمیہ کی شرمگاہ برچھی مارتا ہے، حضرت سمیہ شہید ہو جاتی ہے، اور اونٹ کو ہانکتا ہے، حضرت سمیہ کو پیچھے پیچھے دو ٹکڑے میں چیر دیتا ہے۔ ظلم کیا تھا؟ آج کے جو حالات، دنیا کے جو حالات ہیں، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ان واقعات کو یاد کیا جائے، اپنے ایمان کو ٹٹولا جائے، کیا ہمارا ایمان ایسا ہی ایمان ہے؟ کیا ہمیں اللہ سے ایسی ہی محبت ہے، ایسا ہی پیار جیسا کہ ان صحابہ کرام کا تھا؟ اگر ہم نے وہ ایمان کا مظاہرہ کیا، یاد رکھیے آج وہی کچھ ہونے والا ہے تو کل ہو چکا ہے۔
RSS چاہتا ہے کہ آپ کے ایمان کو چھین لے. اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنا رشتہ مسجد سے جوڑیں, نماز کی پابندی کریں, شرعی احکام کی پابندی کریں, سید کو اپنائیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا کی دیا بھی اچھی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا انجام, اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. کیا کروں, بہت سارے واقعات ذہن کے آ رہے ہیں, وقت کی تنظیمی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے جان کی بات آئی, جان جو قربان کر دیا. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے صحابی, قد صحابی ہیں. جب وہ ایمان لائے تو ان کی ماں نے کہا کہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی, دھوپ میں ایسے ہی پڑی مر جاؤں گی, یہاں تک کہ تو اسلام سے